بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قوت ہے۔ تو یہ وظیفہ تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ جو عدد ہے اس کا تعلق یہ تجربات سے ہے۔ یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے اور صرف ایک مسئلے کا حل نہیں ہے، جتنے بھی مسائل ہیں تمام مسائل کا یہ حل ہے۔ اس میں ایک بار نہیں ہزاروں بار قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو یقین کے ساتھ پڑھے۔ ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کی قید کی شکایت کی کہ میرا بیٹا ہے دشمنوں کے قید میں۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا تو وہ قید سے آزاد ہو گئے اور مال دولت روزی کے ساتھ گھر تک پہنچ گئے۔ تو اس کے مجرب ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ امام الانبیاء کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت اس کے ساتھ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وظیفہ بتاتے تھے، مسائل کا حل بتاتے تھے۔ وظیفہ کیا ایک دعا ہے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور دعا کے بارے میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ۔ آپ دعا کر رہے ہیں گویا آپ عبادت کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو کام انشاءاللہ ہو جائے گا، کام نہ ہوا تو آپ نے عبادت کی، عبادت کا آپ کو ثواب مل گیا۔ لیکن انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ گمان یہ ہوگا اللہ میرا کام بنا دے گا، تو اللہ پاک بندے کے گمان کے ساتھ ہے، اس کا کام بنا دے گا، اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا، آپ کی عبادت بھی ہو جائے گی۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ دعا مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے، مغز۔ اور اللہ پاک کا حکم ہے ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ دعا مانگنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ وظیفہ کا مطلب دعا کرنا، ایک دعا ہے، اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سب سے بڑا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے۔ بندے ہے، بندے کے اوپر جو نا حالات آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، حاجات آتے ہیں، اس کا حل کرنے والا اللہ۔ ہم اللہ پاک سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں، تو یقین کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ تعالی کوئی کام جو نا وہ اٹکے گا نہیں، ساری پریشانیاں ختم، ساری رکاوٹیں ختم۔ اللہ پاک غیب سے ایسی مدد فرمائیں گے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، تصور بھی نہیں سکتا۔ چند دنوں میں انشاءاللہ بڑے بڑے مسائل اللہ پاک حل فرمائیں گے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور کم از کم 99 تو پریشانیوں، 99 بیماریوں کا تو یہ حل ہے۔ تو وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ اور باقی اس کی جو عدد ہے، تعداد ہے، وہ جو نا علماء کرام نے جو نا بتایا ہے کہ جو مؤثر ہے، سریع الاثر ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، اس کو روزانہ 500 مرتبہ پڑھ لیں۔ کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، کوئی جیل میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی عدالت میں پھنسا ہوا ہے، آپ اس کو روزانہ 500 مرتبہ پڑھ کے دھیان کے ساتھ اپنا مسائل کو جو نا حل کرنے کی نیت سے آپ کی جو حاجت ہے اس کی نیت کرتے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ وظیفہ پڑھتے رہیں 500 مرتبہ اس کو پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن، 2 دن، 3 دن، چند دنوں میں آپ کا سب سے بڑا مسائل حل ہوگا۔ اور آپ یہ بھی سوچیں کہ میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں اور میں عبادت کر رہا ہوں، یہ اللہ پاک کی یہ عبادت ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے، خوش ہو رہا ہے۔ بندے کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا، عبادت کرنا۔ تو یہ بڑا مجرب ہے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر تمام بہن بھائیوں تک پہنچا دیں۔
کہ جتنے بھی مسلمان ہیں اس کو پڑھتے رہیں، عبادت کا بھی آپ کو ثواب ملے گا اور اس کی حاجت پوری ہو جائے گی تو اس کو بھی آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی اجر مل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔